انسان کا سب سے زیادہ تعلق اس کے رب کریم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے نعمتیں جو ملتی ہیں، رب کریم کی طرف سے اس پر عطائیں ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے وہ آیا ہے اور واپس اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ ابتدا بھی مالک کریم کی ذات ہے اور انتہا بھی اسی رب کریم کی ذات بات ہے۔ انسان دنیا میں جتنے بھی پیچ و تاب کرتا ہے، جتنی بھی دنیا داریاں کرتا ہے اور جتنے بھی معاملات میں وہ وقت گزارتا ہے نا، وہ سارے عارضی ہیں، وقتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں تو صرف اور صرف دھوکہ ہے اور دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اگر اس کا یہ ذہن بن جائے نا کہ میں نے اپنے تعلقات کو، اپنے معاملات کو اپنے رب کے ساتھ صحیح رکھنا ہے، بنا کے رکھنا ہے، تو جب اللہ کے ساتھ اس کے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں تو بندوں کے ساتھ خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر خشیت الہی پیدا ہوتی ہے، خوف خدا نصیب ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اسے میسر آتا ہے، وہ اس راستے کا یہ سفر شروع کر دیتے ہیں، تو بندوں کے ساتھ تو معاملات ویسے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جب اللہ سے ڈرے گا، نہ دھوکہ کرے گا، نہ فریب کرے گا، نہ جھوٹ بولے گا، نہ کسی شخص کے ساتھ بددیانتی کرے گا، اور جب یہ اپنے آپ کو آزاد سمجھے گا نا، میں ہوں اور میں ہی ہوں اور میں نے چلنا ہے، تو پھر یہ اپنی مرضی سے معاملات کو چلائے گا تو خرابی پیدا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان کا جو رشتہ ہے نا، وہ اس نے انسان کی کچھ کمزوریاں آڑے آتی ہیں، اس میں گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں بندے سے۔ ان غلطیوں کے بعد اپنے رب کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ رسول نے جو ہمیں وظیفہ دیا ہے نا، اس کو استغفار کہتے ہیں۔ گناہ انسان سے ماضی میں ہو جائیں، پچھلے، ان سے معافی چاہنے کا نام استغفار ہے۔ کچھ لوگ توبہ اور استغفار کا لفظ اکٹھا بولتے ہیں، لیکن توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا، اور استغفار کا معنی ہوتا ہے پچھلے گناہوں سے اللہ کے حضور معافی مانگنا۔ اب پچھلے گناہوں سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس کو استغفار کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس استغفار کو بڑا پسند فرمایا۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔